آج میں اسلام اور جدید سائنسی فکر کے موضوع پر بات کروں گا۔ یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسلام انسان کو غور و فکر کرنے، تحقیق کرنے اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ در حقیقت اسلام کی تعلیمات انسان کو کائنات کے راز سمجھنے اور قدرت کے نظام پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار انسان کو کائنات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند اور ستاروں کے نظام کو دیکھنے اور سمجھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تہذیب میں علم اور تحقیق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ مسلمانوں نے ہمیشہ علم کو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سمجھا اور اسے حاصل کرنا اپنی ذمہ داری جانا۔ علم کے ذریعے انسان نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے بلکہ معاشرے کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں بہت سے عظیم سائنسدان نظر آتے ہیں جنہوں نے مختلف علوم میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ انہوں نے ریاضی، طب، فلکیات، کیمیا اور دیگر سائنسی شعبوں میں تحقیق کی اور نئی دریافتیں کیں۔ ان علماء نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اسے دنیا بھر میں پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی محنت اور تحقیق نے آنے والی نسلوں کے لیے علم کے نئے دروازے کھول دیے۔ اسلامی تہذیب کے سنہری دور میں بغداد، دمشق، قاہرہ اور قرطبہ جیسے شہر علم و تحقیق کے بڑے مراکز تھے۔ یہاں عظیم لائبریریاں، مدارس اور تحقیقی ادارے قائم تھے، جہاں طلباء اور علماء مل کر علم حاصل کرتے اور تحقیق کرتے تھے۔ اسی ماحول نے سائنسی سوچ اور تحقیق کو فروغ دیا۔ اس دور میں دنیا کے مختلف علاقوں سے طلباء علم حاصل کرنے کے لیے اسلامی شہروں کا رخ کرتے تھے۔ اس دور میں علم کے حصول کو ایک عظیم مقصد سمجھا جاتا تھا۔ علماء دن رات تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ وہ کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور نئی نئی معلومات دریافت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اسلامی تہذیب میں علم کا چراغ بہت روشن تھا اور اس کی روشنی دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچ رہی تھی۔ مسلمان سائنسدانوں نے فلکیات کے میدان میں ستاروں اور سیاروں کی حرکت کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ انہوں نے ایسے آلات تیار کیے جن کی مدد سے آسمانی اجسام کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا تھا۔ اسی طرح ریاضی کے میدان میں الجبرا اور دیگر اہم اصولوں کو ترقی دی گئی۔ طب کے شعبے میں بھی مسلمان طبیبوں نے بیماریوں کے علاج اور جراحی کے طریقوں میں اہم پیش رفت کی۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں بعد میں یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی جاتی رہیں۔ اسلام میں علم حاصل کرنے کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی تعلیم نے مسلمانوں کو تحقیق، تجربہ اور نئی دریافتوں کی طرف راغب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں تعلیم کو ہمیشہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ علم کے حصول کو ایک نیک عمل سمجھا جاتا تھا اور علماء کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسلامی تعلیمات انسان کو صرف علم حاصل کرنے کی دعوت نہیں دیتیں بلکہ اس علم کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی بھی ہدایت دیتی ہیں۔ علم اگر انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال ہو تو وہ معاشرے کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو وہ نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اسلام علم کے ساتھ اخلاق اور ذمہ داری کو بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ جدید دور میں بھی اسلام اور سائنس کے درمیان ہم آہنگی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ آج مسلمان سائنسدان مختلف شعبوں میں تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ طب، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، خلائی سائنس اور مصنوعی ذہانت جیسے اہم میدانوں میں کام کر رہے ہیں۔ ان کی کوششیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام اور جدید سائنس ایک ساتھ چل سکتے ہیں اور دونوں مل کر انسانی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو بہت تیزی سے بدل دیا ہے۔ نئی ایجادات نے انسان کی زندگی کو آسان بنا دیا ہے۔ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، مصنوعی ذہانت اور خلائی تحقیق جیسے شعبوں نے دنیا کو ایک نئی شکل دی ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی علم اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھیں اور دنیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ علم اور تحقیق کو اہمیت دی ہے۔
اسی وجہ سے اسلامی تہذیب نے دنیا کی علمی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں نے قدیم علوم کو محفوظ کیا، ان پر تحقیق کی اور انہیں مزید ترقی دی۔ بعد میں یہی علم دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا اور انسانی ترقی کا باعث بنا۔ آج کے دور میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ علم اور تحقیق کی طرف توجہ دیں۔ ہمیں نئی نسل کو تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہیے تاکہ وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھ سکیں۔ جب نوجوان علم اور تحقیق کے راستے پر چلیں گے تو معاشرہ ترقی کرے گا اور ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکے گی۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ مشاہدہ، تجربہ اور تحقیق بھی علم کا حصہ ہے۔ جب انسان سوال کرتا ہے اور جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ علم کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہی سائنسی فکر کی اصل بنیاد ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام اور جدید سائنسی فکر ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہیں۔ اسلام ہمیں کائنات کو سمجھنے، علم حاصل کرنے اور تحقیق کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر ہم علم، تحقیق اور سچائی کی تلاش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم نہ صرف اپنی ترقی کر سکتے ہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔